إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں چینل ون کا پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جیسا آپ تمام لوگ جانتے ہیں، اس پروگرام میں جو ہم لوگ جواب پہنچاتے ہیں آپ تمام تک، وہ قرآن مجید کی روشنی میں پہنچاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ چند سوالات ہم لوگ حاصل کریں گے عید فطر کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جسے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے۔ وہ بھی کب؟ جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے اور پہلی تاریخ آتی ہے عید کی، جب عید کا دن ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے کیا کہا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ چلیے آگا، ماہ مبارک رمضان کے بعد جس کا ہم سبھی لوگوں کو انتظار رہتا ہے وہ ہے عید الفطر۔ بے صبری سے سب لوگ انتظار کرتے ہیں، بہت خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں آیا عید کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ عید کے جو اسلامی عبادتوں اور اسلامی رسم میں سے اہم ترین ایک جشن اور کہہ لیجئے کہ عبادت کے امور میں سے ہے، تو اس کا ذکر یقیناً اسلام کی عظیم ترین کتاب قرآن کریم میں بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ عید جو ماہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد آتی ہے، بلکہ یہ عید سال میں 3-4 عید ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کا دن عید ہے جی، اور 18 غدیر عید ہے، عید قرباں عید ہے، عید فطر جو ماہ رمضان کے بعد ہے جس میں فطرہ نکالتے ہیں وہ بھی عید ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ خود عید کا تصور جی اور عید کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان آیا ہے۔ بے شک بے شک جی۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کوئی خشک تر نہیں ہے کہ جو ہم نے کتاب مبین میں نہ بیان کر دیا ہو۔ اللہ نے سب کچھ بیان کیا ہے، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ تو آئیے دیکھیں قرآن کریم میں عید کا ذکر کہاں آیا ہے۔ جی، تو لفظ عید، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خود عید کسے کہتے ہیں۔ عید یہ اصل میں پلٹ کے آنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، عید کہتے ہیں عاد یعودو، یعنی پلٹنا، پلٹا۔ اب اس کا معنی یہ کر لیجئے کہ خدا بند عالم کی عنایتیں، پروردگار عالم کا لطف و کرم اس دن پھر پلٹ کے مومنین کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس عنوان سے بھی اس کو عید کہتے ہیں، اور بھی لغت میں اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں لفظ عید کا ذکر جہاں آیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 تک میں ذکر ہوتا ہے، وہاں ایک لفظ آیا ہے عید۔ میں پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ سورہ مائدہ کی 112 آیت میں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، یعنی جناب عیسیٰ کے اوپر جو حواری ایمان لے کر کے آئے ان لوگوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اتار سکتا ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، یعنی ایمان لانے کے بعد تمہیں اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہا کہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
قالو، تب جواب میں حواریوں نے جو جناب عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں وہ آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اچھا تاکہ ہمارے اطمینان میں اضافہ ہو. یعنی کہنا چاہتے ہیں ہم مومن ہیں، اطمینان رکھتے ہیں، مگر اس میں سے کھا کے اور زیادہ ایمان محکم کر لیں گے اور یقین محکم ہو جائے گا. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا، کہ آپ نے جو ہم سے بیان کیا وہ سچ بیان کیا، یعنی آپ صادق ہیں، سچے ہیں، اسی پر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، مگر اپنے دل میں اطمینان کے اضافے کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ رب دسترخوان آسمان سے، اور اس کے وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی نبوت کے لیے دوسروں کے سامنے گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، تو اور بھی لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے. تو غالباً جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ بات پسند آئی. تب انہوں نے جواب میں کہا قال عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہم، پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہمارے لیے نازل کر دے، مائدتن من السماء، آسمان سے خوان، دسترخوان، تکون لنا عیدن، تاکہ ہمارے لیے وہ عید قرار پائے، تکون لنا عیدن، ہمارے لیے عید، لأولنا، ہمارے پہلے والوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے آخر والوں کے لیے بھی عید قرار پائے، وآیتم من کا، اور یہ جو آسمان سے خوان آئے گا تو یہ ایک نشانی ہوگی، من کا، تیری جانب سے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور اے پروردگار تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب خداوند عالم سے حواریوں کی درخواست پر خدا سے مائدہ، خوان کے نازل کیے جانے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس دسترخوان کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے، پہلے والوں کے لیے، آخر والوں کے لیے عید قرار دیا. یہاں لفظ عید آیا ہے. اب یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد خداوند عالم کی طرف یہ بات نسبت دی، ورزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں رزق دے گا کہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند عالم کی جانب سے کسی بشارت یا کسی نعمت یا کسی لطف و کرم کا نزول ہوتا ہے تو اسے بھی رزق شمار کیا جاتا ہے. بالکل. اس اعتبار سے اگر اس قوم کے لیے خداوند عالم نے ماہ سیام کے بعد عید کا دن قرار دیا ہے تو یہ عید کا دن ایسے بھی تمام مسلمانوں کی خوشی اور جشن کا دن ہے کہ اس دن ان کے عبادتوں کے قبولیت کا دن، اور قبولیت کے بعد ان کے لیے انعام، فضل پروردگار، لطف و کرم خدا الہی ان کے لیے ہوتا ہے. تو جس طریقے سے وہاں مائدہ نازل ہوا آسمان سے، یہاں عید کے دن مومنین کے لیے اور ان روزہ داروں کے لیے جنہوں نے ماہ سیام میں خدا کی عبادت کی، روزہ رکھ کر کے، ان کے لیے لطف و کرم اور انعام اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. اچھا، یہ اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اس دن بھی، کہ ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ بالکل فری ہو گئے ہیں اب. لیکن ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، جس طرح سے عید کا ذکر آپ نے کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس دن کو عید کہا گیا ہے، لیکن عید فطر جو ہم لوگ منانے والے ہیں آنے والے دن میں، اس کا ذکر کس طرح سے ملتا ہے، کس طرح سے یاد کیا گیا ہے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا کہ یہ تو عام ذکر ہے عید کا، لیکن اب یہ کہ کیا جو ہے وہ خود عید الفطر کا ذکر قرآن کریم میں، اور میں اس کے پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. بالکل. تو اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی جشن جسے عید فطر کہا جاتا ہے، انعام کا دن اللہ تعالیٰ نے، تو کیا قرآن کریم اس کا ذکر نہیں؟ یقیناً ہے.
اور خداوند عالم نے اس کے لیے خاص اہتمام کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں. میں آپ کے سامنے اسے پڑھ کر کے سناتا ہوں. سورہ بقرہ میں جی آیت نمبر 185 185 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود پہلے ماہ رمضان کے سلسلے میں، پھر ماہ رمضان میں اگر کوئی عذر رکھتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ بتایا جاتا ہے. جی پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ جو 30 دن روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس تکبیر کا ذکر کیا جاتا ہے. اوکے. تو دیکھیں کس طریقے سے سورہ بقرہ 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. جی ہدی للناس وبینات، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، والبینات اور یہ گواہی، من الہدی والفرقان، ہدایت اور یہ فرقان کے لیے. فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کو در کر لے یعنی ماہ رمضان میں آئے تو اسے چاہیے فلیصمہ، روزہ رکھے. باقاعدہ حکم آیا ہے. دوسری جگہ تو آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا جیسے اس کے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا. جی اگر ماہ رمضان کو در کرو تو فلیصم، اس ماہ رمضان میں روزہ رکھو. ومن کان مریضا، اب اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، تو اسلام نے ایسا یہ نہیں کہا ہے کہ اسے اس عالم میں بھی روزہ رکھنا ہے. نہیں، عذر ہے، مجبوری، کیونکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یہ سب کے سب انسان کی فطرت اور طبیعت سے مطابقت رکھتا ہے. اللہ کسی طرح کی پرابلم ہمیں نہیں دینا چاہتا ہے. ایسا عذر یعنی خود اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے آسانی قرار دی گئی ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں قرار دیا گیا. ومن کان مریضا، جو تم میں سے مریض اور بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر تمہیں دوسرے دنوں میں روزہ قضا کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دنوں میں یعنی جب بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھنا، جب جو ہے وہ مریض ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، عذر ہے نہیں رکھ سکتے، اور سفر پر ہیں تبھی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے، یہ تم کو ان دنوں میں نہیں رکھنا مگر دوسرے دنوں کا انتخاب کر کے جس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اس دن روزہ رکھیں، یعنی قضا کریں اس دن کے لیے. پھر اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل دشواری نہیں چاہتا ہے. فرض کر لیجئے ماہ صیام میں روزہ رکھنا اگر کمپلسری ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہوتا، یہاں تک کہ جو بیمار ہے اس کے لیے، تو کیا کرتا؟ یا جو سفر پر ہے اس کے لیے کہا گیا. جیسا کہ الحمدللہ یہ کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیر میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، جس کی بنا پر ہم واقعی طور سے خدا کی عبادت کرتے جیسا اللہ نے چاہا ہے. اگر اہل بیت علیہم السلام نے نہ بیان فرمایا ہوتا تو واقعاً ہم بھی بھٹک رہے ہوتے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر پہ روزہ رکھتے ہیں، بالکل بالکل، وہ روزے کو جائز اور واجب قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں جو ہے وہ اختیار کرو اس کے لیے. اور آسانی چاہتا ہے، جبکہ انسان جو سفر پر ہوتا ہے تو اس کے لیے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ولا یرد، پھر اس کے بعد جہاں عید فطر کا ذکر آتا ہے، یعنی جو آپ نے سوال کیا وہ اس فقرے سے ثابت ہوتا ہے. کیا؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هُوَ، یعنی اب تمہارے لیے چاہیے کہ تم تکبیر کہو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هُوَ، یعنی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تکبیر کہو. تکبرو تکبیر کہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے سلسلے میں کہا کہ جو شب عید
نماز میں مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، عید کے دن صبح کی نماز کے بعد اور عید کے دن نماز عید کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا، یہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ سے مراد وہ شب عید اور عید کے دن کی تکبیر ہے جسے مومنین کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وَلِتُكَبِّرُ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی عید الفطر کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں تکبیر پڑھنے کے لیے عید کے دن مومنین سے تقاضا کیا گیا ہے۔ مطلب ایسا واضح طور پر عید الفطر کا ذکر نہیں ہے؟ عید الفطر یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں، ایسا تو مجھے نظر نہیں آیا کہ عید الفطر کہا گیا ہو، نہیں ایسا ذکر نہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہم تفسیر میں یا جو خود ان الفاظ کے اشارے سے جو عید الفطر کے لیے آئے ہیں ان سے جو ہے وہ قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم جو ہے نا کلی چیزوں، عید الفطر ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ عید الفطر اس لیے کہ فطرہ نکالتے ہیں، چونکہ فطرہ نکالتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الضحیٰ چونکہ اس دن قربانی کرتے ہیں تو اس لیے عید الضحیٰ یعنی عید قرباں کہتے ہیں، تو یہ اس لیے اس کو عید الفطر کہا ہے۔ جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، اور جیسا فطرے کا ذکر آ گیا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ قرآن مجید سے اس کا بھی جواب حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سوال پوچھا تھا کہ عید کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ نہیں۔ قبلہ نے آپ کے سامنے وہ آیتیں پیش کی اور دلیل دیا کہ عید کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت بہت شکریہ۔